بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا نورانی قاعدہ اور اس کی 16ویں تختی۔ اس کی پہلی لائن آپ کو ہجے جوڑ کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اور اس کے ہجے کرنے کے اندر اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور اس کا ہجے بچے کے لیے اور نہ جاننے والوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک لائن آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی، اس کے ہجے بھی کر دیے تھے۔ اب آگے 3 لائنیں ہیں، بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، اور اس کی ہجے بھی ہوں گے اور مطلب جوڑ ہوگا، اور ساتھ اس کا بغیر جوڑ کے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کا سبق آج ابھی شروع کرتے ہیں۔ پہلا لائن آپ کے سامنے تلاوت کر دی تھی، ابھی دوسری لائن اور تیسری اور چوتھی کی باری ہے، وہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تو سماعت فرمائیے گا۔ لضالون، لحن عرب میں لضالون، اور اس کے شد کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے؟ لضالون نہیں پڑھنا، اور اس کی آواز کو گول کر کے لام کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے، ملانی ہے، تو شد کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اس کے پڑھنے میں 2 طرح کے طریقے ہیں۔ اس کی حروف مدہ یا مد والے حرف کے بعد جو شد والا حرف ہے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ لام آ جائے یا نون آ جائے تو وہ اس کے درمیان ہم آواز پیدا کریں گے، یہ شد کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح نون شد والا آ جائے تو اس کی آواز پیدا کریں گے شد پڑھنے کے لیے، تو یہ والی آواز کا پیدا ہونا شد کی ادائیگی ہے۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ میں جو بھی لفظ آئیں گے تو ان کے اوپر آواز لا کر شد والے حرف پر اس کے آواز کو روکنا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے روکنے کا نام شد کی ادائیگی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پڑھا جائے گا تو آپ خود ہی سمجھیے گا کہ شد کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے۔ لضالون، اور اس کا ہجے کیسے ہوگا، جوڑ کیسے ہوگا؟ لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال، لام واو پیش لو۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ جوڑ کرتے ہوئے لام وا پیش لو، لام وا پیش وا پڑھتے ہیں یا وا پڑھ جاتے ہیں۔ تو دیکھو وا پڑھتے ہوئے وہ تو کہ اس کا مخرج ہی غلط ہو جائے گا، وا وا، ہونٹوں کی صرف گلائی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہے، وا واو واو۔ تو لام واو پیش لو، لضالو، نون زبرنا، لضالون۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے ہے بڑا ہی اہم لفظ ہے جو ہم ہر نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور تقریباً ہر بچہ، ہر نمازی، ہر مسلمان کو اس لفظ کو پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ لفظ ہے ولو۔ ولو، غاد کے اوپر شد ہے تو لام کو غاد کے ساتھ ملانا ہے، اور غاد کے ساتھ جب ملائیں گے تو دیکھیے لام کے بعد بھی الف ہے، اور پھر ایک الف ہے، پھر ایک لام ہے، پھر غاد ہے۔ اب یہ جو لام ہے نا، پہلا واو کے بعد والا، اس کے اوپر زبر لگی ہے،
تو ہم نے ایک قاعدہ قانون پڑھا تھا کہ زبر اور جزم کیا چاہتی ہے؟ پچھلا زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، جزم والے حرف کے ساتھ ملاتی ہے۔ تو اب اس کے درمیان خالی چاہے 2 لفظ آئیں، 1 آئے، 3 آئیں، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پچھلا زبر زیر پیش والے حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو وَلَوَّالِّينَ، اور ود وقف کے ساتھ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَوَّالِّينَ۔ اب اس کے اوپر سمجھنے والی کیا بات ہے؟ وَلَوَّالِّينَ، اللین نہیں کرنا، اس کی حمزہ بالکل ہی ختم کر دیں، تو آواز کو گول کر کے لام کے ساتھ ملائیں۔ وَلَوَّالِّينَ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ واو زبر وا، لام ضاد زبر لغ، ولغ، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولغ ضال، لام یا زیر لی، ولغ ضالی، نون زبر نا، ولغ ضالین۔ اور وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے ہے بہت ہی عام جملہ آ رہا ہے، اس میں اکثر بچے غلطی کرتے ہیں۔ تو اس میں آخری جو لفظ ہے نا، جو 2 لفظ آ رہے ہیں آخر میں، وہ اس میں بچے غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ جو بچے پڑھتے ہیں وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتحاجونی، یہ بچے غلطی کرتے ہیں۔ بڑی ساری باتیں سمجھا بھی دی آپ نے، انہوں نے سمجھ کے مطابق پڑھ بھی لے، لیکن آخر میں نون اور یا غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو بچے کو آپ نے نہیں بتانا، بلکہ بچے سے پوچھے نون آگے کس سے پھر مل رہا ہے۔ یہاں پہ ہے دیکھو، ہا الف سے ملا اور مائل ہو کر آگے جیم شد والی سے ملا، جیم آگے واو سے ملی، نہ جیم واو سے مائل ہو کر مدہ سے، آگے نون شد والی سے ملا، نون آگے یا سے ملا۔ اس کا جوڑ کیسے ہوگا؟ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، حا الف جیم مد زبر حاج، اتحاج، جیم واو نون مد پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی۔ یہ اس کا صحیح تلفظ ہے جوڑ کے ساتھ بھی۔ اور اچھا، بہت سارے بچے غلطی بھی کرتے ہیں جوڑ کے اندر۔ کیا غلطی کرتے ہیں؟ بچے کو سمجھائیں، جیسے مثال کے طور پہ یہی اسی لفظ کو ہی دیکھ لیں، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، آتو، آگے بچہ کیسے جوڑ کرتا ہے؟ ہا الف جیم واو نون، اکثر کیونکہ واو کے اوپر جزم آ رہی ہے، آگے نون کے اوپر شد آ رہی ہے، تو بچہ سارے ہی لفظ گنی جاتا ہے، سارے حروف کو ہی
پڑھ لیتا ہے اور پھر اس کو بغیر جوڑ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو یہ بتائیں کہ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، یہ تا کا جوڑ ہے۔ کیا بتانا ہے کہ یہ تا کا جوڑ صرف کرنا ہے، حمزہ زبر آ کے بعد تا پیش تو، آتو، حا الف جیم مد زبر حاج، آتو حاج، جیم کا اور الف کا ذکر ہم نے جوڑ صرف کس کا کیا؟ حا کا۔ الف اور جیم کا ذکر جوڑ کے اندر اس لیے کیا کہ یہ جو الف ہے نا، یہ مدہ ہے، مد کی وجہ سے اس کا تو ذکر کرنا ضروری تھا، کرنا تھا، اور یہ جو جیم ہے اس کا ذکر بھی ہم نے بوجہ شد کے ذکر کیا ہے ساتھ جوڑ کے اندر، ورنہ یہ جوڑ صرف کیا ہے؟ حا کا ہے۔ حا الف جیم مد زبر حاج، اتو حاج، آگے جیم واو، یہاں اب جیم کا جوڑ ہو رہا ہے۔ بچے کو یہ بتاؤ کہ جب اتنی بات سمجھا دیں گے نا تو پھر بچہ وہ پریشان نہیں ہوگا کہ سارے لفظ ہی اس کے اوپر، کسی کے اوپر شد آ رہی ہے، کسی پہ جزم آ رہی ہے، میں کس کو کس کے ساتھ ملاؤں؟ تو اسے کہو ایک ہی لفظ کا جوڑ ہمیشہ ہوتا ہے، اور باقی لفظ جو ذکر کیے جاتے ہیں یا وہ جزم کی وجہ سے صرف ذکر کیے جاتے ہیں یا پھر شد کی وجہ سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پچھلے اصل میں حا کا ہی جوڑ ہے، اس کو ملانے کے لیے ذکر کیا ہے ہم نے شد یا جزم والے حرف کا۔ تو کیا پڑھائیں گے؟ حا الف جیم مد زبر حاج، اتو حاج، اب جیم کا جوڑ کرنا ہے، جیم واو نون مد پیش جون، اتو حاجون، یہ جیم کا جوڑ تھا۔ اب نون کا کرنا ہے، نون کا اسے بتائیں اب کرنا ہے، نون یا زیر نی، یا کا کیوں ذکر کیا کہ اس کے اوپر جزم ہے یا مدہ ہے، تو نون کی زیر کی وجہ سے یا کا ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے یا کے جزم کی وجہ سے ملانا تھا، اس لیے یا کا ذکر ضروری کیا ہے۔ تو نون کا جوڑ کیسے ہوگا؟ نون یا زیر نی، یہ نون کا جوڑ اب ہوا ہے اینڈ پہ جا کے، تو اتحاجونی۔ یہاں تک آج کا سبق ہمارا کافی ہے، اور دعا کریں۔ اسی طرح آگے بڑی اہم باتیں ہیں جو بچے کے لیے ضروری ہیں، تو وہ سمجھیے گا، اور تاکہ بچے کو سارا قرآن آسانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔